ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بڑے سے جنگل میں ایک ہرن کا بچہ رہتا تھا۔ وہ ہرن کا بچہ بالکل اکیلا رہتا تھا، نہ اس کے ماں باپ تھے اور نہ کوئی بہن بھائی اور نہ ہی اس کا کوئی دوست تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی غار میں رہتا، صبح اپنے لیے کھانا لینے چلے جاتا اور شام کو آ کر پھر سے اسی غار کے اندر بیٹھ جاتا۔ وہ بہت اکیلا محسوس کرتا تھا اور سوچتا تھا، اتنے بڑے سے جنگل میں بالکل اکیلا ہوں، میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ کیا میں ہمیشہ ہی ایسا رہوں گا؟ میرا کبھی کوئی دوست نہیں بنے گا۔ اسی جنگل میں ایک لومڑ بھی رہتا تھا۔ لومڑ ہرن کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہنے لگا، ہرن بھیا، تم یہاں اکیلے کیوں رہتے ہو؟ چلو مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا، ہم دونوں اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ اس پر ہرن کا بچہ بولا، رہنے دو لومڑ، تمہارا تو کام ہی یہ ہے کہ تم دوسرے کو اپنے جال میں پھنساتے ہو اور ان کے ساتھ برا کرتے ہو۔ اگر میں تمہارا دوست بن گیا تو تم میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرو گے۔ اس پر لومڑ اس سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری بھائی، میں تو تمہارے لیے اچھا کرنے آیا تھا، لیکن اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں چلے جاتا ہوں، لیکن دیکھنا تمہیں ایک دن ضرور پچھتاوا ہوگا کہ تم میرے ساتھ دوستی کیوں نہ کر سکے۔ لومڑ منہ بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک چھوٹا سا ہاتھی کا بچہ آیا۔ وہ شاید اس جنگل میں بالکل نیا تھا۔ وہ ہرن کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، ہرن بھیا، کیا آپ کو معلوم ہے اس جنگل میں اپنے لیے رہنے کی جگہ کہاں ڈھونڈ سکتا ہوں؟ مجھے یہاں اپنا گھر بنانا ہے، میں آج ہی یہاں پر آیا ہوں، میرے ماں باپ مر گئے ہیں، میں بالکل اکیلا رہتا ہوں، کیا آپ بھی اکیلے رہتے ہو؟ اس پر ہرن اس سے کہنے لگا، ہاں بھائی، میں اکیلا رہتا ہوں، چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک بہت اچھی جگہ بتاتا ہوں جہاں پر تم گھر بنا سکتے ہو، ہم مل کر تمہارا گھر بنائیں گے۔ اس پر ہاتھی اس کے ساتھ چل دیا۔ اس کو ہرن نے ایک بہت اچھی جگہ دکھائی جہاں پر پانی بھی تھا اور سبزہ بھی۔ وہاں ہاتھی کافی اچھے سے رہ سکتا تھا۔ ہرن نے اسے کہا، ہاتھی بھیا، چلو مل کر یہاں تمہارا گھر بناتے ہیں۔ اس پر ہاتھی کہنے لگا، نہیں ہرن بھیا، میں تمہاری مدد نہیں لے سکتا، میں تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا، تم نے پہلے ہی میری کافی مدد کر دی ہے۔ لیکن ہرن نے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ مل کر اس کا گھر بنایا۔ پورے دن کی محنت کے بعد انہوں نے ایک کافی پیارا سا اور بڑا سا گھر بنا دیا ہاتھی کا۔ وہ گھر لکڑیوں سے بنا ہوا تھا اور کافی مضبوط بھی تھا۔ ہاتھی نے ہرن کا بہت شکریہ ادا کیا کہ بہت شکریہ ہرن بھیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہ کام اتنی جلدی نہ کر سکتا۔ اس طرح ان دونوں کی دوستی بہت پکی ہو گئی۔ ہرن نے اس سے واپسی کی اجازت مانگی اور وہ واپس اپنے گھر آ گیا۔ اب روز صبح اٹھ کر ہرن ہاتھی کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ وہ پورا دن ایک ساتھ گزارتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ اس طرح وہ دونوں بہت خوش رہنے لگے تھے۔ ان کی دوستی کافی اچھی ہو گئی تھی۔ ایک دن ہرن ہاتھی کے پاس نہ آیا تو ہاتھی یہ دیکھ کر پریشان ہوا کہ آج ہرن بھیا کیوں نہیں آئے مجھ سے ملنے۔ ہاتھی خود اس کے پاس چلا گیا۔ اس کو جا کر پتا چلا کہ ہرن کافی بیمار ہے، اسے بہت تیز بخار تھا۔ ہاتھی نے اس سے کہا، ہرن بھیا، تم یہاں رکو، آرام کرو، میں ابھی تمہارے لیے کوئی دوائی ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ اس طرح ہاتھی ہرن کو چھوڑ کر چلا گیا اور ہرن وہاں اکیلا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شام ہو گئی لیکن ہاتھی واپس نہیں آیا تو لومڑ وہاں آیا۔ لومڑ نے آ کر ہرن کو کھانا دیا۔ اس نے اسے کچھ کیلے دیے اور کہا، ہرن بھیا، تمہاری بیماری کا پتا چلا تو تمہارے پاس تمہارا پتا کرنے آ گیا۔ تم نے تو میری دوستی قبول نہیں کی، لیکن مجھے تم اچھے لگتے ہو، اس لیے تمہارے لیے میں یہ لے کر آیا ہوں۔ چلو جلدی سے فروٹ کھاؤ اور دوبارہ سے تازہ دم ہو جاؤ۔ ہرن نے وہ کھائے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ اسے کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ، تمہارا وہ ہاتھی دوست کہاں پر ہے؟ ہر وقت تمہارے ساتھ پھرتا رہتا تھا، اب نظر نہیں آ رہا۔ اس پر ہرن نے کہا، وہ مجھے دوائی لینے کا کہہ کر چلا گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ تو لومڑ اس کی بات پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، دیکھا، اس نے سوچا ہوگا مجھے تمہاری خدمت کرنی پڑے گی، اس لیے بہتر ہے میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بھاگ گیا تمہارا وہ دوست۔ ہرن اس کی بات کو کافی منع کرتا رہا کہ ہاتھی بھیا ایسے نہیں ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں بھاگے، یقیناً وہ واپس آئیں گے۔ اگلا دن بھی پورا گزر گیا لیکن ہاتھی واپس نہ آیا۔ اب ہرن کو اس کی بات یقین لگنے لگی تھی کیونکہ لومڑ نے بات ہی اس طرح سے کی تھی۔ اگلا دن بھی پورا گزرنے کے بعد جب ہاتھی آیا ہرن کے پاس تو ہرن کو اس کو دیکھتے ہی بہت غصہ آیا اور اس نے آتے ہی اس کو باتیں سنانا شروع کر دی۔ اس نے کہا، اب کیا کرنے آئے ہو؟
देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? 2 दिन हो गए हैं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर भाग गए। इस पर हाथी ने कहा, हिरन भैया मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ। आपको देखकर मुझे समझ आ गई थी कि आपको डेंगू बुखार हुआ है। डेंगू मच्छर ने काट दिया है आपको और आपके पास सिर्फ 3 दिन है। मैंने सोचा मेरे घर दवाई पड़ी है, मैं वो ले आता हूँ, लेकिन मैं गया तो वहाँ दवाई मौजूद नहीं थी। मेरे पास टाइम भी कम था क्योंकि दवाई दूर से मिलती है, इसलिए मैं आपको वापस आकर बताने में टाइम ज़ाया करने की बजाय उस तरफ चला गया और दूसरे जंगल से जड़ी बूटियाँ उठाकर लेके आया। ये आप खाओ और आप ठीक हो जाओगे। हिरन ने उसकी बात सुनी और वो जड़ी बूटियां खा ली। इस तरह हिरन बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद लूमड़ वहां पर शेर खान को लेकर आया और आकर उसे कहने लगा, ये ले शेर खान, ये है वो हिरन जिसको मैंने आपके लिए तैयार किया। अब हिरन को एहसास हुआ कि लूमड़ उसकी खिदमत इसलिए कर रहा था कि वो शेर खान के सामने उसको पेश कर सके और अपना आप बड़ा कर सके। शेर खान उसको खाने के लिए आगे गया तो हाथी ने कहा, खबरदार, रुक जाओ। अगर किसी ने भी मेरे दोस्त को कुछ कहा तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथी ने जोर की टक्कर शेर खान को मारी तो वो पीछे जाकर गिरा और उसकी पसली टूट गई और यूं शेर खान अब उठ नहीं सका। और लूमड़ ने जब ये सब देखा तो वो वहां से ऐसा भागा कि उसने मुड़कर नहीं देखा और यूं हाथी ने हिरन को बचा लिया। पहले उसने उसकी बीमारी ठीक की और दोबारा उसको शेर के हमले से बचाया। फिर से वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हिरन ने हाथी से माफी मांगी और शुक्रिया अदा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ आपको इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज देखने को मिलती रहे।